جی آداب عرض ہے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج بیٹھک انتہائی ضروری تھی، اس لیے مجھے آنا پڑا، اور دوسری بات اس سے بھی زیادہ اہم کہ چونکہ شام کو وقت دستیاب نہ ہوتا مجھے، تو یہ انتہائی ضروری تھا کہ آپ سے آج ضرور ملاقات کی جائے، اور میں کوشش کروں گا کہ اگر مجھے کچھ شام میں وقت ملا تو میں ایک ویلاگ بھی آپ کی نظر کروں گا۔ لیکن اس وقت یہ بیٹھک پاکستان میں جہاں جہاں بھی آپ موجود ہیں، یا دنیا میں جہاں جہاں بھی موجود ہیں، اسے اپنے طور پر زیادہ لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ جو پیجز والے دوست ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اپنے پیجز پر شیئر کر دیں، اور جو گروپس والے دوست ہیں وہ بھی دیگر گروپس پر شیئر کر دیں، اس لیے کہ کبھی کبھی کچھ بیٹھکیں ایسی ہوتی ہیں جو بے انتہا ڈیسائسو ہوتی ہیں، جس میں ضروری ہوتا ہے کہ انتہائی کھل کے بات ہو اور واضح انداز سے مدعا قوم کے سامنے رکھ دیا جائے۔ آج کے اس بیٹھک میں نے موضوعات اوپر درج کر دیے ہیں۔ ایک تو نواز شریف کی واپسی اور پنجاب بھر میں جو گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے اس پر بات کریں گے، دوسرا الیکشن کے اوپر بات کریں گے، اور تیسرا ہارون بلور کی جو شہادت ہوئی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ یہ تینوں موضوعات ہمارے سامنے ہوں گے، اور یہ تینوں تقاضا کرتے ہیں کہ ان کو الگ الگ دیکھا جائے۔ بہت سارے دوست اس وقت یہاں موجود ہیں، کچھ دوست ابھی آتے ہی ہوں گے اور آ رہے ہوں گے۔ آپ تمام لوگوں کا بے انتہا شکریہ کہ جب بھی اس نشست میں آپ کو تکلیف دی جاتی ہے آپ تشریف لاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں۔ کوشش اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم آرام اور سکون سے علمی انداز سے بات کریں، اور وہ موضوعات جن پر عموماً ہمارا میڈیا بالکل ایک مختلف نقطہ نگاہ ڈالتا ہے، اس کو ذرا اس کمرے کی دیگر کھڑکیاں کھول کے بھی دیکھیں اور جانچیں کہ ہم سے کیا چھپایا جا رہا ہے، اور غور کریں۔ حالانکہ میں اس سے قبل بھی آپ سے عرض کر چکا کہ کوئی بھی ایک نقطہ نگاہ بشمول میرے نقطہ نگاہ کے اسے حتمی لینے کی ضرورت نہیں ہے، اسے صرف ایک نقطہ نگاہ سمجھیے، اور اس کے بعد دیگر نقطہ نگاہ اپنے سامنے رکھیے، اور اس کے بعد پھر اپنا کنکلوژن خود نکالیے۔ اس طرح سے آپ صورتحال کو بہتر انداز سے سمجھ سکیں گے۔ آپ پاکستان میں رہتے ہیں، آپ کے سامنے پاکستان کا میڈیا ہوتا ہے، میں پاکستان سے باہر ہوں، میرے سامنے پاکستان کا میڈیا تو ہوتا ہی ہے، مگر دیگر میڈیا بھی میرے سامنے ہوتا ہے۔ اور چونکہ میں کتب بھی پڑھتا ہوں، میں مختلف جامعات میں بھی جاتا ہوں، میں مختلف مذاکروں میں بھی جاتا ہوں، تو اس لحاظ سے میری انٹریکشن دیگر افراد کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے ایک دوست فرماتے ہیں جی کہ جو ہارون بلور صاحب ہیں ان پر سب سے پہلے بات کریں۔ میرے خیال میں ان پر ضرور بات کروں گا، لیکن یہ چیزیں چونکہ ساری جڑی ہوئی ہیں، اس لیے یوں سمجھیے کہ موضوعات آپ کو تین الگ الگ دکھائی دے رہے ہیں، لیکن اصل میں موضوع ایک ہی ہے، اور وہ موضوع ہے جس پر میں ایک مدت سے بات کر رہا ہوں۔ بات جب بھی چلے گی، جب بھی ہم کسی بھی واقعے کا، میں اس سے قبل بھی ذکر کر چکا ہوں، جب بھی کسی واقعے کو ہم دیکھیں گے، کسی سانحے کو دیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کے پیچھے کی طرف جائیں، تو تکلیف دہ بات ہوگی کہ وہ آپ ٹھیک اسی طرف نکل جائیں گے جو لاقانونیت کا راستہ ہے، جو ہم نے 70 سال سے اپنا رکھا ہے۔ اب یہ ہماری بدقسمتی ہے، یا شاید ہماری کاہلی اور سستی کہ ہم چیزوں کو گہرائی سے دیکھنے کی بجائے عمومی یا سطحی طریقے سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جیسا کچھ بتا دیا جاتا ہے اس پر یقین کر لیتے ہیں، کبھی کبھی تو ایمان لے آتے ہیں۔ حالانکہ اس پورے نظام میں بنیادی معاملہ یہ ہے کہ ہمارا میڈیا، ہمارے ادارے، وہ تمام کے تمام ایک خاص اشرافیہ قوم کو نہیں بلکہ ایک خاص اشرافیہ، ایک خاص کلاس کو وہ تحفظ دینے میں مصروف ہوتے ہیں، اور عام شخص، عام فرد وہ ایک قسم پرسی کا شکار رہتا ہے۔ آج کے دن میں کوشش کروں گا کہ بہت سارے دوستوں کا یہ سوال رہا ہے، تو میں کچھ اپنا جو سفر ہے، جس سفر سے میں یہاں تک پہنچا ہوں، میں وہ بھی آپ سے بانٹوں تاکہ آپ جان پائیں کہ یہ ضروری کیوں ہے اس وقت بات کرنا، اور مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں اپنے وقت میں سے بہت سا وقت خرچ کر کے وہ بار بار جڑا رہوں، بار بار بولتا رہوں، کہتا رہوں، بار بار آپ کی سماعتوں کو
متاثر کرتا رہوں، تنگ کرتا رہوں، لیکن یہ ضروری کیوں ہے؟ اس لیے یہ آج کی بیٹھک بھی اسی کا سلسلہ ہے۔ گزشتہ روز پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے لندن میں پاکستان کی جانب پرواز سے قبل ایک پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے اس میں کچھ باتیں کیں جو ہم سب افراد کے لیے انتہائی، میرے لیے کم سے کم وہ انتہائی خوفناک ہیں۔ ایک بات تو یہ انہوں نے کی جو جس پر میں حتمی طور پر جاننا چاہتا تھا، کیونکہ ہم تک ایک ہی نقطہ نگاہ پہنچا تھا، اور وہاں پر صحافیوں یا میڈیا کی حالت آپ کے سامنے ہے کہ کسی میں اتنی جرت یا ہمت نہیں ہے کہ وہ سوال اٹھا سکے، بات کر سکے یا پوچھ سکے کہ یہ حالات کیا ہیں۔ جی وہ ابھی ایک دوست کہہ رہے ہیں، طارق آفریدی کہہ رہے ہیں کہ ہارون بلور پر میں تفصیل سے بات کروں گا، ان پر یہ بالکل فکر نہ کریں، ان پر تو تفصیل سے بات ہوگی، لیکن وہ آخر میں اس پر میں بات کروں گا۔ تو بات یہ ہے کہ کیونکہ دوسرا نقطہ نگاہ آیا نہیں، میں نے اس سے پہلے بھی ڈان لیکس پر ایک میرا ویلاگ ہے، اس میں نے اس وقت کہا تھا جو بہت سارے لوگوں تک پہنچی بات، وہ میں کوشش کروں گا کہ دوبارہ آپ کی نظر کر دوں، میں ایڈمن سے کہوں گا کہ وہ دوبارہ پوسٹ کر دیں اس پیج پر۔ وہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے پڑھنا یا سننا، وہ اس لیے کہ جب تک آپ حقیقت کو دوسری نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، یہ ایک خاص کلاس کی جو سٹیٹمنٹ ہے یا جو نقطہ نگاہ ہے، صرف وہی آپ تک پہنچتا ہے، اور وہ پہنچ رہا ہے۔ آج کچھ فراغت تھی تو میں نے کہا کہ آپ سے دن میں بات کر لی جائے تاکہ پھر شام میں آپ کو تنگ نہ کیا جائے۔ دیکھیے، گزشتہ روز سابق وزیر اعظم ہیں وہ، اور انہوں نے کہا، ڈان لیکس کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ جب گرے لسٹ میں پاکستان جو آج آ گیا ہے، اس سے قبل اسی موضوع پر ہم نے بات کی تھی، اور اسی موضوع پر ہم نے نیشنل سیکیورٹی کونسل میں کہا تھا کہ پاکستان دنیا بھر میں تنہا ہوتا جا رہا ہے، پاکستان کی بات سننے والا اب دنیا میں کوئی نہیں ہے، پاکستان کی بابت کوئی ذکر نہیں کر رہا، یا پاکستان کو کوئی بھی سنجیدہ لینے کو تیار نہیں ہے۔ ٹھیک یہی الفاظ میں نے کچھ روز قبل اپنے ایک ایسے ہی بیٹھک میں بھی کہے تھے، اور ڈان لیکس کی جو میرا ویلاگ ہے اس میں بھی میں نے یہی بات کی تھی، لیکن ہمیں ظاہر ہے جو میڈیا ہے اس پر کچھ اور بتایا گیا تھا، اس میں تو کچھ اور ہی کنٹروورسی تھی، اور جو فوجی ترجمان کے بیان، جو فوجی ترجمان ہیں ان کا بیان جو تھا وہ بھی مختلف تھا۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ دنیا بھر میں جب پاکستان کے خلاف مودی سرکار کی جانب سے یہ کیمپین چلی کہ وہ بلوچستان کا معاملہ اٹھائیں گے، تو اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت نے دنیا بھر میں سفارتکار دوڑائے کہ وہ بھارت پر دباؤ ڈالنے کے لیے کشمیر کا معاملہ دنیا کے مختلف ممالک میں اٹھائیں تاکہ بھارت پر کچھ دباؤ بنے۔ یہ ان کا مدعا تھا، اور یہاں پر میں اپنی رائے نہیں دے رہا کہ ٹھیک کیا کہ غلط کیا، میں بھی صرف آپ کو ایک سپاٹ قسم کا سچ بتا رہا ہوں۔ اور ہوا یہ کہ دنیا کے مختلف ممالک نے پاکستان کا نقطہ نگاہ سننے سے ہی انکار کر دیا، اور ان کا نقطہ نگاہ یہ تھا کہ آپ کے ملک میں کالعدم جماعتیں گھوم رہی ہیں، آپ کے ملک میں گڈ طالبان اور بیڈ طالبان ہیں، اور آپ کے ملک میں ان ایسی دہشت گرد تنظیموں کی معاونت ہو رہی ہے۔ آپ کے ملک میں عالمی دہشت گرد گھوم رہے ہیں، جلسے کرتے پھر رہے ہیں، اجتماع کرتے پھر رہے ہیں، اور انہیں روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور جب یہ سفارتکاروں نے واپس آ کے پاکستان کو بتایا تو اس وقت نیشنل سیکیورٹی کونسل کی ایک میٹنگ ہوئی تھی، اور اس میٹنگ میں جو سویلین قیادت تھی ان کی جانب سے یہ مدعا رکھا گیا کہ اب کیا کریں، کیونکہ ہماری بات دنیا میں کوئی سننے والا نہیں ہے، ہم واقعی تنہا ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے جواب میں اس وقت کے جو ISI کے چیف تھے انہوں نے کہا کہ پھر آپ انہیں گرفتار کیجئے، کیونکہ ڈان لیکس میں یہی کچھ لکھا ہوا تھا، میں یہ بات کوئی نئی نہیں کر رہا، میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں۔ اور اس وقت جو PMLN کے ایک رہنما انہوں نے کہا کہ ہم تو پکڑتے ہیں ان لوگوں کو مگر آپ چھڑا کے لے جاتے ہیں۔ یہ معاملہ، اس پر قومی سطح پر یہ بات ہونا چاہیے تھی کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ یہ افراد گھوم رہے ہیں، آزاد گھوم رہے ہیں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن نہیں ہو رہا۔ ایسے افراد جو عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل ہیں، جن پر اقوام متحدہ نے پابندیاں لگا رکھی ہیں، وہ گھوم رہے ہیں، آزاد گھوم رہے ہیں، کالعدم جماعتوں کے لوگ گھوم رہے ہیں، اسلحے کے ساتھ گھوم رہے ہیں، کریک ڈاؤن نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ کیوں، کس کی ایما پہ ہو رہا ہے؟ انہیں کن کی سرپرستی حاصل ہے؟ پاکستان کے بے شمار علاقے ہیں جہاں پر اب بھی گڈ طالبان کے نام سے لوگ موجود ہیں، ان کی تربیت گاہیں بھی موجود ہیں۔ ہمیں تو یہاں ٹی وی پر آ کے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ سب ختم ہو گیا، لیکن وہ ہارون بلور کی ہلاکت نے ہمیں بتا دیا ہے کہ معاملات کتنے خطرناک ہیں۔ ہم 2013 سے 2018 میں تو آ گئے ہیں، بہت سارے معاملات میں
صورتحال قدرے بہتر بھی ہوئی ہے، لیکن یہ سنجیدگی کے ساتھ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ابھی بھی معاملات خطرناک ہو سکتے ہیں ہم اگر اپنا راستہ تبدیل نہیں کرتے، اپنی جہت تبدیل نہیں کرتے، اور قومی سطح پر سوچتے نہیں ہیں کہ ہمیں اس راستے کو اب تبدیل کرنا ہے. ہم ایک آگ کے ڈھیر پر بیٹھے رہیں گے، یا یوں سمجھیے کہ لکڑیوں کے ڈھیر پر بیٹھے رہیں گے جس پہ تیل چھڑکا ہوا ہے. جہاں بھی چنگاری گری وہاں پر ایک بار پھر آگ لگے گی، اور وہاں پر آگ نہ صرف لگے گی بلکہ ہمارے جسم بھی جھلسائے گی. یہ وہ جسم ہیں جو 70,000 سے زائد جھلسے جا چکے ہیں، جس میں ہمارے فوجی جوان بھی شامل ہیں، عام شہری بھی شامل ہیں، ہماری بیٹیاں، بہنیں، باپ، یہ سب لوگ شامل ہیں، ہمارے بیٹے شامل ہیں، ہمارے بازار، ہسپتال، ان میں سے کچھ نہیں بچا ہے. ہماری درگاہیں، ان کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. چرچ اور مساجد، ان پر حملے کیے جاتے رہے ہیں. عام چوراہوں، بازاروں کو بھی نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس راستے پر ہیں اور ہم اب تک راستہ تبدیل کرنے کو تیار کیوں نہیں ہیں. یہ بنیادی مدعا تھا. تو نواز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ اس معاملے پر جب ہم نے یہ کہا تو اسے ڈان لیکس کا نام دے کے ایک پورا تنازع کھڑا کر دیا گیا. تو صاحب بات یہ ہے کہ اس پر اس وقت ہم گرے لسٹ میں ہیں. کچھ عرصے کے بعد، غالباً 3 مہینے کے بعد، وہ جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی دوبارہ میٹنگ ہونا ہے، اور اگر ہم نے اقدامات نہ کیے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے گا. اس کے جواب میں اس گرے لسٹ کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو لشکر جھنگوی اور لشکر یہ جو سپاہ صحابہ جو کالعدم جماعتیں ہیں، انہیں ایک طرح سے انہیں الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دے دی گئی ہے، اور پیغام دنیا کو دیا گیا ہے کہ آپ ہمیں یقیناً ضرور بلیک لسٹ میں شامل کریں. اس لیے کہ بلیک لسٹ میں شامل کرنے سے ان لوگوں کا جو اس ملک کے فیصلے کر رہے ہیں انہیں کوئی سروکار نہیں ہے، نہ ان کو نقصان ہونا ہے. ان کی جیبیں بھی بھری ہوئی ہیں اور انہیں کوئی مالی تکلیف بھی نہیں ہونا. مالی تکلیف ہونا ہے ہمیں، مالی تکلیف ہونا ہے اس قوم کو، مالی تکلیف ہونا ہے ایک عام فرد کو جس کو بھگتنا پڑے گا. 70 ارب ڈالر کے جس قوم پر قرضے ہوں، اور اس کے بعد پھر اس نے وہ قرض چکانے ہوں، اور اس کے بعد قرض چکانے کے لیے، پیسے بنانے کے لیے، اکانومی کو کھڑا کرنے کے لیے جو تحریک چاہیے، غیر ملکی سرمایہ کاری چاہیے، اس کے جواب میں بلیک لسٹ کر دیا جائے. یعنی ہمیں تجارت سے بھی محروم کر دیا جائے اور کہا جائے کہ اب آپ قرضے ادا کریں. تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ قرضے کیسے ادا ہوں گے، اور مہنگائی کا یا ایک عام آدمی پر اس کے بوجھ کا حال کیا ہوگا، یہ ہم شاید جانتے بھی نہیں ہیں. اور یہ ہم اس سے پہلے کئی دفعہ انہی فیصلوں کی وجہ سے بھگت چکے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں آنکھیں کھولنا چاہیے تھیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جس روز گرے لسٹ میں ڈالا گیا ہے، ٹھیک اسی ہفتے لشکر طیبہ، یہ سپاہ صحابہ اور لشکر جھنگوی، ان سے تعلق رکھنے والی تنظیم کو انتخابات کی اجازت دے دی گئی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی فوجی ترجمان سے جب کسی شخص نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی یہ تو الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے، تو اس میں تو ہم دخل نہیں دے رہے. آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس کتنے اختیارات ہیں اور وہ کون سے فیصلے کر سکتا ہے اور کون سے فیصلے اس سے کروائے جاتے ہیں. کچھ عرصے پہلے ویڈیو کسی نے شیئر کی تھی، سوشل میڈیا پہ ہر طرف نظر آ رہی تھی، وہ یہ کہ کرنل صاحب، ISI کے کرنل، وہ احتساب عدالت میں جج سے مل کے باہر نکل رہے ہیں، اور ایک رپورٹر ان سے پوچھ رہا ہے کہ آپ ان سے کیوں ملے تھے. تو یہ حالت ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ہمیں پھنسا دیں گے. کسی بندے نے کچھ عرصے پہلے ایک لطیفہ مجھے بھیجا، میں کافی دیر بیٹھ کے اس پر ہنستا بھی رہا اور اندر ہی اندر میں اس پہ روتا بھی رہا. اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ جی ٹرمپ صاحب نے پاکستان کے بارے میں ٹویٹ کر دیا ہے. امریکہ کے جو نائب صدر ہیں وہ بھی پاکستان کے بارے میں سخت ترین الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں. اسی طرح امریکی جنرل بھی پاکستان پر دباؤ بڑھاتے جا رہے ہیں. ممکن ہے کہ امریکہ پاکستان کے خلاف اقتصادی پابندیاں عائد کر دے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان بھر میں ڈرون ہونے لگیں یا پاکستان پر حملہ ہو جائے. تو جنرل صاحب کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ تو جنرل صاحب کہہ رہے ہیں ہاں بالکل ہم تو تیار ہیں، ہمارا پاسپورٹ بھی ریڈی ہے، ویزا بھی لگا ہوا ہے، بس ٹکٹ خریدنا ہے اور ہم تو بالکل تیار ہیں. تو یہی تیاری ہے ہمارے یہاں. یہ جو لوگ ہیں جن کی بات آپ کر رہے ہیں، ان کے مسائل نہیں ہیں. میں آپ سے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں خود چونکہ بہت ہی ایک غریب گھرانے سے میرا تعلق رہا ہے، اور مجھے بہت ہی معمولی قسم کی نوکریاں کر کے پڑھائی مکمل کرنے کا موقع ملا. اور اس لیے مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ جب تک ہم اس قوم کا نہیں سوچیں گے، یہ جو اشرافیہ ہے 1-2%، یہ اشرافیہ اور پھر ان کے بھرتی کیے ہوئے جو جن کو میں کہتا ہوں شادولے کی چوئی والے لوگ،
جن کو دماغی طور پر انتہائی کمزور ہیں، جن کو مطالعہ پاکستان کے علاوہ جن کے دماغوں میں کبھی کچھ نہیں کیا گیا، جنہوں نے کبھی سوال نہیں کیا، جنہوں نے کبھی سوچا نہیں ہے، جنہوں نے کبھی قوم کا نہیں سوچا، بلکہ ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس معاشرے، اس پورے نظام کے سب سے زیادہ تباہ حال لوگ ہیں، سب سے زیادہ انہی کو مشکلات بھی اٹھانا پڑ رہی ہیں، اور اس کے باوجود یہ مزے کی بات یہ کہ اس نظام کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ ہے کمال اس تدریسی نظام کا، اس پورے میڈیا نیریٹو کا، کہ یہ لوگ، مزے کی بات ہے، جن لوگوں نے تباہ کیا ان کو، انہی کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ میر کا بڑا اچھا شعر ہے کہ میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب، اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. تو یہ اسی عطار کے لونڈے سے دوا لے رہے ہیں. یہ مزے کی بات ہے، جنہوں نے ملک برباد کر دیا، ان کو پوچھنے کی بجائے، ان سے سوال کرنے کی بجائے، ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں. ان کے زندہ باد کے نعرے بھی لگاتے ہیں. یہ ایسی بے حیائی اور بے شرمی ہے. خیر، دوسری بات یہ کہ ابھی چند روز پہلے نواز شریف کے خلاف جو فیصلہ آیا، اس کے بعد نواز شریف نے ملک واپس آنے کا اعلان کر دیا. بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے تھے، بلکہ عالمی دنیا بھر میں یہ بات ہو رہی تھی کہ شاید اب وہ پاکستان نہیں جائیں گے، کیونکہ اگر پورے کا پورا ماحول ان کے خلاف بنا دیا گیا ہے، میڈیا کا ہر چینل ان کے خلاف کیمپین کر رہا ہے، عدالتیں ان کے خلاف کھڑی ہیں، تو ایسے موقع پر ظاہر ہے انہیں وہ جلا وطنی کو ترویج دیں گے، یا جلا وطنی کو وہ چوز کریں گے اور پاکستان نہیں جائیں گے. لیکن یہ حیرت انگیز بات تھی دنیا کی میڈیا کے لیے بھی کہ ود ان ڈیز، حالانکہ ان کے پاس ایک بہت معقول قسم کی ریزن موجود تھی کہ جی میری تو بیوی انتہائی شدید بیمار ہیں، اگر ایسے میں مجھے پاکستان نہیں جا سکتا، تو میرے خیال میں لوگ ایز سچ انہیں سیاسی طور پر بھی نقصان نہ ہوتا. لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان جائیں گے. مزے کی بات دیکھیں، دوسری طرف جنرل پرویز مشرف صاحب، عدالت ان کو کہہ رہی ہے جی کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کریں گے، پروٹیکٹیو کسٹ جو ہے وہ آپ کو بیل بھی دے رہے ہیں، آپ آ جائیں پاکستان، صرف مقدمات فیس کر لیں. تو اس کے جواب میں مشرف صاحب غائب ہیں، اور نہ ان سے کوئی پوچھنے والا ہے، بلکہ ٹی وی پر آ جاتے ہیں. ان کے بڑے گلوریس قسم کے انٹرویو ہوتے ہیں جن میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی مجھے تو جو فوجی سربراہ ہیں انہوں نے عدالتوں پر اثر و رسوخ استعمال کر کے ملک سے جانے کی اجازت دی. تو یہ ہے کل کہانی. میں نے بھی کچھ دیر پہلے حبیب جالب کا وہ ایک مصرع ہے، وہ ایک نظم میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا جو میں نے ٹویٹر پر پوسٹ کیا. آپ دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ ٹویٹر پہ فالو کرتے رہیں، تاکہ وہاں پر چونکہ وقت جو ملتا ہے تو میں کوئی مختصر بات کر پاتا ہوں، یا کسی جملے کے ذریعے مختلف چیزوں پر تبصرہ کر سکتا ہوں، تو وہاں زیادہ بہتر ہوتا ہے. بہت تیز رفتاری کے ساتھ ہم سب جڑے رہتے ہیں. خیر، حبیب جالب صاحب فرماتے ہیں، جاگ میرے پنجاب کہ پاکستان چلا، ٹوٹ گئے سب خواب کہ پاکستان چلا، سندھ بلوچستان تو کب سے روتے ہیں، اور اہل پنجاب ابھی تک سوتے ہیں، آنکھیں ہیں پر آب کہ پاکستان چلا، جاگ میرے پنجاب کہ پاکستان چلا. یہ بات انہوں نے تب کی تھی جب وہاں اس طرف بنگال ہمارے ہاتھ سے جا چکا تھا. یہ بات غالباً یہ جو نظم ہے یہ 80s کی ہے. اس سے پہلے پاکستان ٹوٹ بھی چکا تھا، پاکستان نصف حصہ ہمارا ٹوٹ چکا تھا، 90,000 سے زائد فوج دشمن کے سامنے ہتھیار ڈال چکی تھی، اور اسلامی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ مسلمان فوج وہ کسی غیر مسلم فوج کے سامنے اس نے ہتھیار ڈالے تھے. اسلام کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا. ایسا ہوا ہے کہ بہت مواقع پر مسلم فوج کو شکست ہوئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا کہ دشمن کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے، بلکہ ہمیشہ مسلم فوج مر جاتی تھی لیکن پیچھے نہیں ہٹتی تھی. تو یہ ہماری تاریخ یہ تھی 1500 سال کی. ہم وہ پہلے مسلمان لشکر تھے جنہوں نے دشمن کے سامنے 90,000 سے زائد فوج نے ہم نے ہتھیار ڈالے. یہ ہماری تاریخ ہے، اور جس کو یہ تاریخ سمجھ نہیں آ رہی ہے وہ پڑھ لے. دوسری بات یہ کہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف ہم نے حقوق مانگنے پر ہم نے فوج چڑھائی، اور اس کا جو نتیجہ نکلا وہ ہمارے سامنے تھا. اپنا ہی ملک توڑوایا، اپنا ہی دستور برباد کیا، اور اس کے بدلے میں ہم پہلی دفعہ ہمیں اس انداز کی شکست ہوئی. اسلامی تاریخ میں 1500 سال کی قریب ہماری تاریخ میں ایسا پہلا موقع تھا. یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات بھی ہے، اور اس سے سبق سیکھنا چاہیے تھا. ہمیں سبق یہ سیکھنا چاہیے تھا کہ اب ہم اس ملک کے کسی بھی علاقے میں اپنے شہریوں کے خلاف اپنی فوج استعمال نہیں کریں گے. اب ہم اپنی فوج کو اپنے ملک کی پروٹیکشن کے لیے استعمال کریں گے، صرف اور صرف اپنے ملک کے جغرافیے کی حفاظت کے لیے استعمال کریں گے. اس ملک کے اندرونی نظام کو، اس ملک کے سولین ادارے اسے دیکھیں گے، پولیس
اور جو دیگر ادارے ہیں انہیں ہم مضبوط کریں گے تاکہ وہ سویلینز کا معاملہ وہ دیکھیں. فوج کو جب بھی آپ شہری علاقوں میں نافذ کرتے ہیں، وہ دنیا کی کوئی بڑے سے بڑے ملک کی بھی فوج کیوں نہ ہو، دنیا کی کوئی عظیم طاقت کی کوئی فوج نہ، سپر پاور کی کوئی فوج کیوں نہ ہو، جب وہ شہری علاقوں میں جاتی ہے، عام شہری علاقوں میں جب جاتی ہے تو اس سے انسانیت کے خلاف جرائم ہوتے ہیں. امریکہ کی فوج پر بھی بے شمار الزامات ہیں. جب وہ عراق میں داخل ہوئی ہے، ابو غریب اور بے شمار مقامات پر اس نے انسانیت سوز جو مظالم ہیں ان میں بھی شامل رہی ہے. اسی طرح آپ کے سامنے افغانستان کی مثال ہے. افغانستان میں کئی امریکی فوجی ہیں جن پر شدید نوعیت کے الزامات عائد ہوئے ہیں. امریکہ میں ان میں سے کچھ کو باقاعدہ طور پر سزائیں بھی دی گئی ہیں. تو فوج جب بھی وہ کسی علاقے میں جاتی ہے تو یہ بڑا سادہ سی بات ہے کہ وہ فوج چونکہ عام شہریوں کے لیے تیار نہیں ہوتی، وہ فوجوں کے لیے تیار ہوتی ہے. تو وہ جب عام شہریوں کے خلاف اس کو آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ نقصان کرتی ہے. اور یہ اس سے زیادہ خوفناک بات ہے کہ آپ اپنے ہی شہریوں کے خلاف اپنی فوج استعمال کرتے ہیں. تو یہ ایک جرم تھا جو ہمیں سیکھنا چاہیے تھا کہ ہم اب آئندہ ایسا نہیں کریں گے، لیکن کوئی نہیں سیکھا گیا. احمد فراز صاحب کی ایک نظم ہے، میں اس سے پہلے سنا چکا ہوں، وہ میں آج آپ کو پھر سناتا ہوں. یہ 80s میں لکھی گئی تھی، 80 کی دہائی میں. اور میں بار بار بتاؤں کہ یہ بدقسمتی ہے ہماری، یہ دکھ کی بات ہے ہمارے لیے، یہ شرم کی بات ہے ہمارے لیے کہ اتنی پرانی نظمیں وہ آج بھی بالکل خوفناک حد تک درست بیٹھ رہی ہیں، انتہائی خوفناک. اور یہ ہے ہمارے لیے شرم کی بات. وہ احمد فراز صاحب فرماتے ہیں، اور آپ خود سوچ لیجئے گا، میں اس امید کے ساتھ آپ کو سنا رہا ہوں کہ خدا کرے کہ اس کا ایک ایک حرف جھوٹا ہو. میں اس امید کے ساتھ سنا رہا ہوں کہ اب 30 برس گزر جانے کے بعد یہ نظم ایک irrelevant ہو جانا چاہیے، یہ نظم بالکل فضول نظم ہونا چاہیے. لیکن اب میں آپ کے سامنے وہ نظم پڑھ رہا ہوں، اور اب آپ خود سوچئے گا کہ یہ نظم اب اس وقت کتنی irrelevant ہوئی ہے یا relevant اب تک ہے. اور وہ احمد فراز صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اب تک تمہارے قصیدے لکھے اور آج اپنے نغموں سے شرمندہ ہوں. میں نے اب تک تمہارے قصیدے لکھے اور آج اپنے نغموں سے شرمندہ ہوں. اپنے شعروں کی حرمت پہ ہوں منفعل، اپنے فن کے تقاضوں سے شرمندہ ہوں، اپنے دلگیر پیاروں سے شرمندہ ہوں. جب کبھی میری دل ذرائے خاک پر سایہ غیر یا دست دشمن پڑا، جب بھی قاتل مقابل صف آرا ہوئے، سرحدوں پر میری جب کبھی رن پڑا، میرا خون جگر تھا کہ حرف ہنر، نظر میں نے کیا مجھ سے جو بن پڑا. آنسوؤں سے تمہیں الوداعیں کہیں، رزم گاہوں نے جب بھی پکارا تمہیں، تم ظفر مند تو خیر کیا لوٹتے، ہار میں بھی نہ جی سے اتارا تمہیں. تم نے جاں کے عوض آبرو بیچ دی، ہم نے پھر بھی کیا ہے گوارا تمہیں. سینہ چاکانے مشرق بھی اپنے ہی تھے، جن کا خون منہ پہ ملنے کو تم آئے تھے. مامتاؤں کی تقدیس کو لوٹنے یا بغاوت کچلنے کو تم آئے تھے. ان کی تقدیر تم کیا بدلتے، مگر ان کی نسلیں بدلنے کو تم آئے تھے. اس کا انجام جو کچھ ہوا سو ہوا، شب گئی خواب تم سے پریشاں گئے. کس جلال و رونت سے وارد ہوئے، کس خجالت سے تم سوئے زندہ گئے. یاد ہوں گے تمہیں پھر وہ ایام بھی، تم اسیری سے جب لوٹ کر آئے تھے. ہم دریدہ جگر راستوں میں کھڑے، اپنے دل اپنی آنکھوں میں بھر لائے تھے. اپنی تحقیر کی تلخیاں بھول کر تم پہ توقیر کے پھول برسائے تھے. جن کے جبڑوں کو اپنوں کا خون لگ گیا، ظلم کی سب حدیں پاٹنے آ گئے. مرگے بنگال کے بعد بولان میں شہریوں کے گلے کاٹنے آ گئے. آج سرحد سے پنجاب و مہران تک تم نے مقتل سجائے ہیں کیوں غازیوں. اتنی غارت گری کس کی ایما پہ ہے، کس کے آگے ہو تم سرنگوں غازیوں. کس شہنشاہ عالی کا فرمان ہے، کس کی خاطر ہے یہ کشت خوں غازیوں. تم نے دیکھے ہیں جمہور کے قافلے، ان کے ہاتھوں میں پرچم بغاوت کے ہیں. پپڑیوں پہ جمی پپڑیاں خون کی، کہہ رہی ہیں یہ منظر قیامت کے ہیں. کل تمہارے لیے پیار سینوں میں تھا، اب جو شعلے اٹھے ہیں وہ نفرت کے ہیں. اب تو شاعر پہ قرض اس مٹی کا ہے، اب قلم میں لہو ہے سیاہی نہیں. خول اترا تمہارا تو ظاہر ہوا، پیشہ ور قاتل ہو تم سپاہی نہیں. تو یہ 80 میں لکھی ہوئی نظم ہے، اور آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہم کس رفتار سے ترقی کر رہے ہیں کہ 80 میں لکھی ہوئی نظم یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اب آپ خود طے کر لیجئے کہ کتنی پرانی ہوئی ہے یہ نظم.
80 میں ہی احمد فراز صاحب کی نظم محاصرہ بھی لکھی گئی تھی، اور اس نظم میں احمد فراز صاحب کچھ یوں فرماتے ہیں: غنیم شہر نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ حلقہ زن ہے میرے گرد لشکری اس کے، فصیلے شہر کے ہر برج ہر منارے پر کماں بدست ستادہ ہیں عسکری اس کے، وہ برق لہر بجھا دی گئی ہے جس کی تپش وجود خاک میں آتش فشاں جگاتی تھی، بچھا دیا گیا بارود اس کے پانی میں وہ جوئے آب جو میری گلی کو آتی تھی، سبھی دریدہ دہن اب بدن دریدہ ہوئے، سپردے داد و رسن سارے سرکشیدہ ہوئے، تمام صوفی و سالک سبھی شیوخ و امام امید لطف پہ ایوان کج نگاہ میں ہیں، معززین عدالت حلف اٹھانے کو مثال سایل مبرم نشستہ راہ میں ہیں، تم اہل حرف کے پندار کے سناگر تھے، وہ آسمان ہنر کے نجوم سامنے ہیں، بس اس قدر تھا کہ دربار سے بلاوا تھا، گدا گرانے سخن کے ہجوم سامنے ہیں، قلندران وفا کی اساس تو دیکھو، تمہارے ساتھ ہے کون آس پاس تو دیکھو، تو شرط یہ ہے جو جاں کی امان چاہتے ہو تو اپنے لوح قلم قتل گاہ میں رکھ دو، وگرنہ اب کے نشانہ کمانداروں کا بس ایک تم ہو سو غیرت کو راہ میں رکھ دو۔ یہ شرط نامہ جو دیکھا تو ایلچی سے کہا، اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح پھر نیا سورج تراش لاتی ہے۔ تو یہ جواب ہے میرا میرے عدو کے لیے، مجھے نہ حرص کرم ہے نہ خوف خمیازہ، اسے ہے سطوت شمشیر پر گھمنڈ بہت، اسے شکوہ قلم کا نہیں ہے اندازہ، میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے، میرا قلم نہیں کاسا کسی سبک سر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے، میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کا بھی ہردم حساب رکھتا ہے، میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتا ہے، میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے، اسی لیے تو جو لکھا تپا کے جاں سے لکھا، جبھی تو لوچ کماں کا زبان تیر کی ہے، میں کٹ گروں یا سلامت رہوں یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا، تمام عمر کی ایزا نصیبیوں کی قسم میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا۔ تو یہ 80 کی نظم ہے یہ بھی، اور یہ بھی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کتنی ریلیونٹ ہوئی ہے یا ریلیونٹ ہے۔ تو اس لیے سادہ سی بات ہے، اب آپ کے پاس وقت 30 سال گزر چکے ہیں، یعنی ہماری ایک نسل پوری کی پوری یہ جا چکی، اس بیچ میں ہم سے کیا کیا گیا ہے، ہمیں کیا پڑھایا گیا ہے، ہمیں عالمی سطح پر کہاں سے کہاں پہنچایا گیا ہے، یہ بھی آپ کے سامنے ہے، کن پالیسیوں کی وجہ سے پہنچایا گیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے، ہمارے کتنے عام شہری مرے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ہے، ہمارے کتنے فوجی جوان جو ہمارے ہی بھائی بہن تھے وہ زندگی ان سے چھینی گئی ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے، ہمیں ہر روز یہ کہہ کر بہلا کر پھسلا کر ہمیں چپ کرا دیا جاتا ہے کہ وہ سب شہید ہو گئے ہیں، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ اس موضوع پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا کہ وہ کن پالیسیوں کی وجہ سے جان دے رہے ہیں۔ یہ جب ہم اپنے آپ سے سوال پوچھنا شروع کر دیں گے تو شاید ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور یہ مسائل بدقسمتی سے اس ملک کے تمام نظام پر کسی آکٹوپس کی طرح چپکے ہوئے یہ لوگ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ اس پر بات بھی ہو، نہ میڈیا پر کبھی آپ سن سکیں گے، نہ عدالتیں اس بارے میں کوئی بات کریں گی، لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لوگ ماورائے عدالت مر رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم بار بار بس ایک کسی شتر مرغ کی طرح ریت میں سر چھپا کے یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقت کچھ اور ہے یا حقیقت ٹل جائے گی، لیکن حقیقت ٹلنے کا نام نہیں لے رہی اور ہم مسلسل نیچے جا رہے ہیں۔ آج ہی کا واقعہ ہے، میں جب صبح اٹھا تو مجھے سعد رفیق صاحب اور ان کے ساتھ دیگر جو لیگی رہنما ہیں ان کی نیوز کانفرنس وہ دیکھنے کا موقع ملا،
اور اس میں وہ فرما رہے تھے کہ پنجاب بھر میں مختلف مقامات پر اور خاص طور پر لاہور میں مسلم لیگ نون کے عہدیداروں کو، کارکنوں کو وہ مسلسل گرفتار کیا جا رہا ہے، چھاپے مارے جا رہے ہیں. بلکہ کئی مقامات پر جو نون لیگ کے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ جو کارکن ہیں وہ چھپ جائیں، اپنے گھر میں نہ رہیں. یہ ایسا کسی مارشل لا کے دور میں شاید ہم نے دیکھا ہوگا، لیکن عام حالات میں اس انداز کا کریک ڈاؤن یہ کسی بھی صورت سمجھ سے بالا ہے. اگر نواز شریف آ رہے ہیں اور لوگ جا کے انہیں دیکھنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، تو میرے خیال میں کوئی کسی قسم کی وہ قانون کی خلاف ورزی نہیں کر رہے تھے. ان کے خلاف چھاپے مارنے کے لیے کون سے قانون کا استعمال کیا گیا ہے، یہ خود ایک بہت بڑا سوال ہے. یہ بہت عجیب و غریب بات ہے. یعنی ایک شخص ہے، وہ جا کے کسی علاقے میں وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے کسی اجتماع میں، کس قانون کے تحت اسے روکا جا سکتا ہے؟ جب تک کہ وہ پرامن ہے، جب تک کہ وہ کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچاتا، جب تک کہ وہ پرتشدد نہیں ہوتا، مشتعل نہیں ہوتا، اس وقت تک اس کے خلاف اس انداز کے کریک ڈاؤن کا جواز کیا ہے اور کس قانون کے تحت ہے. اور مزے کی بات ہے، ان میں سے کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا، حراست میں لیا گیا ہے. گرفتار کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اسے چارج، اس پر کوئی پرچہ کاٹا ہے اور اسے آپ نے گرفتار کیا ہے. لیکن حراست میں رکھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اسے نقص امن عامہ کے الزام کے تحت آپ اسے بس صرف اٹھا لیں. تو یہ اس سے نہ صرف اس ملک کے نظام پر شدید خطرات پیدا ہو گئے ہیں، دوسری صورت ہے کہ اس ملک کے اداروں کے اوپر بھی بے شمار خدشات پیدا ہو گئے ہیں. سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ ادارے جب جانبدار نظر آنے لگ جائیں، ادارے بالکل ایک نیوٹرل یا روبوٹ کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں کسی ملک میں، کسی نظام میں، اور ان کا کسی طرح کا کوئی لین دین نہیں ہوتا کسی بھی طرح کی سیاسی چیزوں کے ساتھ. لیکن اب بدقسمتی یہ ہے، میں نے اس دن آپ یہاں پیپلز پارٹی کے فرد اللہ بابر کا وہ بیان بھی لکھا، جس میں وہ واضح انداز سے کہہ رہے ہیں کہ فوج کے ایک کرنل ڈی آئی خان میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں، اسی طرح سکھر میں فوج کے کرنل اور بدین میں فوج کے ایک میجر، وہ کھلے عام پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو پارٹی چھوڑنے اور آزاد حیثیت سے انتخاب لڑنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں. اسی طرح پنجاب سے مختلف مقامات پر آپ کے سامنے ایسی بے شمار ویڈیوز آ رہی ہیں جن میں لوگ فوج کے لوگوں کے نام لے رہے ہیں. اس کا نقصان کتنا زیادہ ہو سکتا ہے اس ملک کو، یہ ہم سوچ نہیں رہے. اور اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ اگر ہم اس راستے پر چلتے رہے تو اس کا بنیادی طور پر اس ریاست کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، وہ یہ کہ جب بنگال میں یہ سارا ستم ہو رہا تھا تو پنجاب میں خاموشی تھی. بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ جب ظلم ہو رہا ہو اور ایک طبقہ خاموش ہو تو وہ اس ظلم میں شامل ہوتا ہے. تو پنجاب اس ظلم میں شامل تھا کیونکہ پنجاب نہیں بولا. پنجاب میں مکمل خاموشی تھی. وہاں بنگال میں ہمارے بھائی، ہماری بہنیں کٹ رہے تھے، مر رہے تھے. کسی ایک گھر کے کسی ایک فرد پر مکتی بانی ہونے کا الزام لگتا تھا اور پورے گھر کے تمام لڑکوں کو مار دیا جاتا تھا. عورتوں کے ریپ کے بے شمار کیسز ہمارے سامنے ہیں. اور اس کے بعد وہ ہمارے بھائی بہن تھے، لیکن ہم نے انہیں اون نہیں کیا. ہم انہیں کہتے تھے وہ بنگالی ہیں. وہ پاکستان کا حصہ پورا ہماری طرف سے چلا گیا. پنجاب اس وقت بالکل خاموش تھا. اس کے بعد پھر بلوچستان میں فوج کشی شروع ہو گئی. بلوچستان میں ہمارے لوگوں پر بم گرنے لگ گئے، مست شدہ لاشیں ملنے لگ گئیں، لوگ لاپتہ ہونا شروع ہو گئے. پنجاب پھر مکمل خاموش رہا. کوئی آواز نہیں پنجاب کی طرف سے، کوئی چند ایک آوازوں کے علاوہ ماسز کی طرف سے، عوام کی طرف سے کھل کر نہیں کہا گیا کہ یہ ظلم اب بند کرو. پھر ہم نے کراچی میں مہاجروں کے خلاف 90s میں کریک ڈاؤن دیکھا، اور اس میں ہمارے یہاں کہا گیا کہ جی آپریشن ہو رہا ہے تو اس میں جو کچھ بے گناہ بھی مارے جاتے ہیں تو وہ تو پھر مارے جاتے ہیں. وہ ہمارے یہاں بڑا اس دور میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ اردو میں ایک محاورہ ہے کہ وہ پس جاتا ہے تو جب آپریشن شروع ہوتا ہے تو پھر تو عام لوگ بھی مارے جاتے ہیں. یہ سوچے بغیر کہ اگر کسی شخص نے کوئی جرم کیا ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے، اس دستور پاکستان کی نگاہ سے اس کا ایک طریقہ ہے. اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے آپ اسے شخص کو عدالت سے سزا دلوائیں گے. یہ سڑکوں پر احتساب یا سڑکوں پر انصاف نہ کریں. لیکن نہیں سنی گئی بات، اور پنجاب پھر خاموش رہا، بلکہ پنجاب تالیاں بجاتا رہا. اور پھر نفرت ایسی بڑھی کہ مہاجر اور سندھی اور اسی طرح پشتون اور پنجابی وہ کراچی میں آمنے سامنے بھی رہے، ٹولیاں بنا کے بھی ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہے. اور
الگ الگ بھی ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہے اور نفرت وہاں تک پہنچ گئی، بوریاں بھی ملتی رہیں اور عام پنجابی بھی مارے جاتے رہے، اور دوسری طرف جو دیگر برادریوں کے قومیتوں کے لوگ ہیں وہ بھی مارے جاتے رہے، یعنی آخر میں جو خون ہے وہ پاکستانی قوم کا ہی گرا۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ 80 کی دہائی میں جو پشتون بیلٹ ہے، خاص طور پر جو فاٹا کا بیلٹ ہے، اسے کس انداز سے استعمال کیا گیا سوویتس کے خلاف۔ وہاں پر جو تعلیمی جو سسٹم تھا وہ پہلے سے برباد کیا گیا تھا، وہاں پر لوگوں کے پاس تعلیم کم تھی اور اس علاقے کو مینیپولیٹ کرنا آسان تھا، وہ فرنٹ لائن بھی تھا افغانستان کے ساتھ، اسے استعمال کیا گیا، وہاں کی تعلیمی نظام کو ختم کیا گیا، ہیلتھ کا نظام ختم کیا گیا، اس پوری زمین میں بارود بویا گیا، اس پوری زمین میں تربیتی مراکز قائم کیے گئے، امریکہ سے ڈالر لے کے، امریکہ سے اسلحہ لے کے مجاہدین تیار کیے گئے پورے ملک میں، اور خاص طور پر اس علاقے میں وہاں تربیت دی گئی اور افغانستان میں وہ داخل کیے گئے سوویتس کو ہرانے کے لیے، جس کو ہمارے یہاں جہاد کر کے بیچا گیا۔ لیکن بعد میں پچھلے سال یہاں باجوہ صاحب جب میونخ میں آئے تو انہوں نے کہا جی کہ وہ جو جہاد تھا وہ اصل میں جہاد نہیں تھا، وہ ہم نے غیروں کی جنگ لڑی تھی۔ 30 سال لگے اس بات کو سمجھنے میں کہ وہ غیروں کی جنگ تھی جس میں ہمارے اپنے مارے گئے، ہمارا اپنا نظام تباہ کر دیا ہم نے، ہماری معیشت تباہ ہو گئی، ہماری اقتصادیات تباہ ہو گئی، جو اسلام پاکستان میں تھا جس میں کبھی بھی دوسرے افراد کے ساتھ، دوسرے مذاہب کے ساتھ اس انداز کے واقعات پیش نہیں آتے تھے، اتنا تشدد نہیں تھا، اس طرح سے خودکش حملے نہیں ہوتے تھے، اسے تبدیل کر دیا گیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہم اپنے ملک کو اندرونی طور پر انتہائی کمزور کر گئے اور اقتصادیات ہماری بیٹھتی چلی گئیں، تعلیمی نظام ہم نے تباہ کر دیا جھوٹ پڑھا کے، ہیلتھ کا نظام بھی ہم نے تباہ کر دیا، اور سیاسی انجینئرنگ جو پچھلے 70 سال سے چل رہی تھی وہ اسی طرح سے چلتی رہی۔ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا تھا کہ پاکستان میں جتنے بھی وزرائے اعظم آئے ہیں وہ یا تو قتل ہوئے ہیں، یا ان سے استعفیٰ لے لیا گیا، یا انہیں جیل میں بند کر دیا گیا، یا جلا وطن کر دیے گئے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں ہے، پہلے سے لے کے اب تک، یعنی لیاقت علی خان سے لے کے اور نواز شریف تک جو پوری ہماری تاریخ ہے وہ یہ بتا رہی ہے۔ لیکن اس بیچ میں یہاں پر آمریتیں بھی رہی ہیں، اور جو آمر تھے وہ 10 سال اس ملک پر حاکم رہے ہیں۔ اس بیچ میں ان میں سے کسی کو کسی بھی جرم میں کبھی عدالت نہیں بلایا گیا، ان پر آج تک کوئی مقدمہ نہیں ہوا کسی کو، یعنی اور یہ مشرف پر جو کچھ مقدمات بھی ہیں ان کو بھی آرام سے نکال دیا گیا، اور سزا آج تک کسی عامر کو نہیں ہوئی۔ یعنی ہمارے یہاں جو نعرے لگ رہے ہیں کہ فلاں نے چوری کیا تو اس کو سزا، بھی کہ اچھی بات ہے، چوری کی ہے ضرور سزا ملے، لیکن چوری سے بہت بڑے بڑے جرائم ہیں، لاپتہ کرنا انسانوں کو، ماورائے عدالت قتل کرنا، ملک کا دستور توڑنا، یہ بہت بڑے بڑے جرائم ہیں۔ ان جرائم کی موجودگی میں ان جرائم کرنے والوں کو کبھی سزا نہیں دی گئی ہے، اور ایسے میں جب آپ پھر ایک وزیراعظم کے ساتھ آپ نے یہ کیا، ضرور کریں، میں تو پھر کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ چوری کرتا ہے ضرور اس کو سزا ملنا چاہیے، لیکن میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اس سے بہت بڑے بڑے جرم کیے ہیں، اگر ان کو پہلے سزائیں دی ہوئی ہوتی تو آج کوئی چون چنا کرتا، آج کوئی بات کرتا، ایک ملک میں نظام ہوتا ہے انصاف کا جس میں کسی کے لیے بچت نہ ہوتی۔ تو اور دوسری بات ہے کہ ہمارے جو رہنما ہیں ان کی مینٹلٹی دیکھیے۔ عمران خان صاحب کا کچھ عرصے پہلے کا مجھے ایک ویڈیو کلپ نظر ملا، اور اس میں وہ فرما رہے تھے کہ ہم نے مشرف کا ساتھ اس لیے دیا کہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کرپشن کے خلاف کریک ڈاؤن کرے گا۔ یعنی اس شخص کا دماغی سطح کی حالت دیکھیے، یعنی ایک شخص جس نے دستور توڑا ہے، دستور توڑنے والے مجرم، جس کو دستور پاکستان کے تحت جسے سنگین غداری کا جرم کہا جاتا ہے، تو دستور توڑنے والے مجرم سے یہ توقع کر رہے ہیں، یا یہ توقع کیا اگر وہ کرے بھی تب بھی دستور توڑنے والے مجرم سے کہا جا رہا ہے کہ وہ چور پکڑ کے دے دے، یعنی جو قاتل ہو ایک علاقے کا اس کو کہا جائے کہ ہاں میں تمہارے قتل کی حمایت کر دوں گا اگر تم اس علاقے میں چوری کا خاتمہ کر دو۔ اس سے اندازہ لگائیے ان لوگوں کی دماغی سطح، اور یہ ہمارے لیڈر ہیں۔ دستور توڑنے والے آدمی سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس ملک کے چور پکڑ کے دے دے آپ کو، اور مزے کی بات ہے یہاں پر بہت سارے ہیں جو نعرے بھی لگاتے ہیں ان کے حق میں، یعنی ان لوگوں کی دماغی حالت کا اندازہ یہاں سے لگائیے۔ تو یہ ہے، ایک دوست نے فرمایا جی محمد نور احمد باجوہ فرماتے ہیں کہ فوج کے خلاف نفرت کو ہوا دے رہے ہو۔ نہیں صاحب، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں بار بار کہتا ہوں فوج ہمارا ادارہ ہے، اسے سیاست میں خدا کا واسطہ ہے ملوث نہ کریں، کیونکہ اس سے فوج متنازع ہوتی چلی جاتی ہے، کوئی ادارہ متنازع ہو سکتا ہے۔ انتہائی ضروری ہے کہ فوج اس تمام چکر سے باہر رہے، وہ ادارہ ہے، اسے ادارے کی طرح بیہیو کرنا چاہیے، وہ پاکستان کا ادارہ ہے، وہ پاکستانی قوم کا ادارہ ہے۔ اگر وہ اس انداز کی سیاسی انجینئرنگ میں ملوث ہو جائے گا، اس ادارے پر سوالات آنا شروع ہو جائیں گے، تو یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔
ہم نہیں چاہتے کہ یہ نقصان پاکستان کو پھر ایک اور نئے اذیت سے گزرنا پڑے، ہمارے ملک میں پھر ایک سیاسی اور سلامتی کا بحران پیدا ہو جائے، پھر لوگ مریں، پھر خون خرابہ ہو، اس سے باہر نکل آئیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے ابھی جیسے عرض کیا، بنگال میں جب قتل عام ہو رہا تھا تو پنجاب خاموش تھا، سندھ میں قتل عام ہو رہا تھا پنجاب خاموش تھا، بلوچستان میں قتل عام ہو رہا تھا پنجاب خاموش تھا، خیبر پختونخوا کا پورا علاقہ تباہ ہو رہا تھا پاکستان، پنجاب خاموش تھا۔ لیکن اب پنجاب کے اپنے اندر یہ وہی سلسلہ جو دوسری طرف سپریس کرنے کا، دبانے کا تھا، یہ اب پنجاب کے اندر آ گیا ہے۔ اب جیسے میرے والد فوجی ہیں، پنجاب میں بے شمار لوگ ان کے گھروں میں فوجی ہیں، اور میں بہت سارے لوگوں سے بات کر رہا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے گھروں میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ اب یہ سسٹم نہیں چلنا چاہیے۔ پنجاب میں ہمیشہ سے فوج سے زیادہ محبت رہی ہے، قربت رہی ہے، فوجی ٹرکیں جاتے ہیں، سلام علام بھی کر دیتے ہیں بچے، ہم بھی کرتے تھے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پنجاب کے گھروں میں بھی اب یہ بات ہونا شروع ہو گئی ہے کہ اب یہ اس طرح سے نظام نہیں چل سکتا۔ اب اگر ہم نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو کسی صورت اب یہ نہیں ہو سکتا کہ فوج مختلف اداروں کو جو ہے وہ ان کے اندر مداخلت کرے۔ دیکھیں جب فوج مداخلت کرتی ہے تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ میں اس سے پہلے یہ بات کر چکا ہوں، لیکن چلیے میں بہت سارے لوگ چونکہ نئے ہوں گے ان کو میں پھر بتا دوں۔ ہمارے ہاں یہ اکثر یہ آپ نے نیریٹو میڈیا پر سنا ہوگا کہ صاحب جو دوسرے ادارے ہیں وہ جب اپنا کام نہیں ٹھیک کرتے تو یہ تو ہوتا ہے، فوج تو مداخلت کرے گی، یا سیاستدان جب اپنا کام ٹھیک سے نہیں کرتے تو مداخلت تو ہوگی، یا سیاستدان اگر اچھا کام کریں تو یہ مداخلت نہیں کریں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ الٹا ہے۔ اگر فوج مداخلت نہ کرتی تو یہ اس انداز کے سیاستدان آپ کے نہ ہوتے، اگر فوج مداخلت نہ کرتی تو ادارے کھڑے رہتے، ادارے تباہ نہ ہوتے۔ عدلیہ کے ادارے سے غلط فیصلے کس نے کروائے؟ عدلیہ کے ادارے کو کس نے توڑا؟ عدلیہ کے ادارے کو دستور توڑ کے پی سی او کے تحت کس نے چلایا؟ اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کو دستور کے حلف لینے کے والوں کو آپ نے پی سی او کے تحت حلف کس طرح دلوایا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ عدلیہ کا ادارہ آپ نے توڑا۔ میڈیا میں بہت سارے صحافی ہیں، ہمارے دوست ہیں، وہ خود ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح ان کو کون کون لفافے دے رہا ہے، اور سب سے زیادہ لفافے آئی ایس آئی اور فوج کی طرف سے انہیں ملتے ہیں۔ یہ ان کا کہنا ہے، میں نہیں جانتا، لیکن وہ بہت سارے لوگ جب مستقل ایک ہی بات کر رہے ہوں تو یہ سوچنے والی بات ہے۔ اس ملک کے ان میں اہم اینکرز بھی شامل ہیں جن سے ذاتی نوعیت کی گفتگو ہو، تو انہوں نے بتایا۔ مختلف کتابوں کی بھی میں آپ کو حوالے دے سکتا ہوں جن میں یہ چیزیں درج ہیں۔ تو یہ حالت ہے، یہ اس طرح سے آپ نے صحافت کا ادارہ بھی تباہ کر دیا۔ اسی طرح ابھی میں نے کچھ دن پہلے ایک ریسنٹ مثال بھی دی تھی، میں جب پاکستان جاتا تھا تو وہاں موٹر وے کی بڑی مثال دی جاتی تھی کہ یار موٹر وے پولیس آتے بھائی بہت اچھی ہے، اور جج کا بھی چلان کر لیتی ہے، پولیس والے جو اگر کوئی سپیڈنگ کر رہے ہو تو ان کا بھی چلان کر لیتی ہے۔ ہمارا ایک کرکٹر دوست ہے، میں نام نہیں بتاتا، پہلے بھی نہیں بتایا تھا، ہمارا ایک بہت اچھا کرکٹر دوست ہے، پاکستان میں قومی ٹیم کا وہ حصہ ہے، اس نے بتایا کہ میرا 2 دفعہ چلان کر لیا گیا۔ میں نے کہا جی وہ کیوں؟ کہنے لگا، میں نے کہا کوئی بتا دیتے، کہنے لگا وہ بتایا تھا ان کا، وہ جو اہلکار تھا وہ کہہ رہا تھا صاحب آپ اس ملک کے لیڈر ہیں، آپ اس ملک کے ہیرو ہیں، ہم آپ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، لیکن چالان تو ہوگا۔ اور پھر مزے کی بات ہے ایک دفعہ تو اس نے کہہ رہا ہے چالان کرنے کے بعد ایک سیلفی بھی لی تھی میرے ساتھ، یعنی محبت اپنی جگہ لیکن چالان ہوگا۔ تو یہ ادارہ تھا موٹر وے والا۔ پھر اس موٹر وے والے نے، وہ ایک سارجنٹ نے جب ایک غالباً کسی کیپٹن کو روکا تو اس کے ساتھ پھر کیا ہوا، اس کیپٹن نے بھی اسے مارا، پھر وہ ایس ایس جی کے کمانڈوز آ گئے، اس کو اٹھا کے لے گئے، اسے فوجی اڈے میں لے جا کے تشدد کا نشانہ بنایا، اس کے بعد اس کی تصویریں پھٹے ہوئی قمیض اور پھٹی وردی کے ساتھ وہ نشر کی گئیں۔ تو آپ نے پیغام دے دیا اس ادارے کو کہ آئندہ یہ نہیں سوچنا کہ اس ملک میں تم کسی فوجی کو روک سکتے ہو۔ تو آپ خود بتائیے کہ اب آپ اگر سارجنٹ ہوتے تو آئندہ آپ کسی اور کو بھی روکتے، کیا پتا کہ اس گاڑی میں کون ہو؟ آپ اس خوف سے نہ روکتے کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی فوجی ہی نہ بیٹھا ہو۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ یہ ادارہ بھی تباہ ہو گیا۔ اس طرح سے اس ملک کے ادارے تباہ ہوئے ہیں، ایک ایک کر کے اس طرح سے۔ تعلیم کا ادارہ کس طرح تباہ ہوا؟ تعلیم کا ادارہ ایک خاص ترتیب سے چل رہا تھا اور اس میں بہت عمدہ لوگ پیدا ہو رہے تھے۔ آپ دیکھیں کہ تعلیمی نظام تبدیل کر دیا، تعلیمی جو سلیبس تھا وہ تبدیل کر لیا گیا، جھوٹ، نرا جھوٹ، سوال چھین لیے گئے، قومی سلامتی اور فلاں سے خطرہ ہے اور فلاں سے خطرہ ہے اور وہ مار دے گا، وہاں مار دے گا اور وہ ہم پہ حملہ کر دے گا، اور یہ کر کے بچوں کے، اور ہندو یوں، اور ایک کلاس کے اندر ہندو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری اس دھرتی کے سپوت جو اس دھرتی پہ پیدا ہوئے ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ان کے خلاف چیزیں پڑھ رہے ہیں وہاں بیٹھ کے۔ تو اس طرح سے ہمارا تعلیم کا نظام بھی تباہ۔ یہ کس نے کیا؟ کس دور میں ہوا ہے؟ کوئی جواب دینے والا ہے؟
تو یہ میں تو آپ سے مثالوں سے بات کر رہا ہوں، میں کوئی ہوا میں تو بات نہیں کر رہا، میں تو آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ یہ ہوا ہے. اگر ان میں سے کسی کو کوئی اس سے اختلاف ہو تو بتا دینا. یہ تو میں تو مثالوں سے بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ ایک ایک کر کے جب اپنے ملک کے ادارے توڑ دیں گے تو پھر ایک ادارے سے تو ملک نہیں چلتا. آپ یہ نہ کہیں کہ ادارے کام کریں گے تو صاحب ادارے تو کام کر رہے تھے، توڑے کس نے ہیں؟ سیاستدان. فاطمہ جناح کو غدار کس نے قرار دیا؟ فاطمہ جناح تو وہ جو کرپٹ نہیں تھیں، فاطمہ جناح پر تو کوئی فلاں کرپشن کے چارجز نہیں تھے. تو ان کے ساتھ ہوا کیا اور کس نے کیا؟ اور جس نے کیا اس کو کیا سزا ملی؟ کوئی سزا نہیں ملی. مجیب الرحمان، اس پر کوئی کرپشن کا چارج تھا؟ نہیں تھا. وہ تو ایک جینوئن لیڈر تھا، ایک تحریک سے چل رہا تھا. وہ تحریک پاکستان کا حصہ رہا ہے. وہ مسلم لیگ بنگال میں اسٹوڈنٹ دور سے کام کر رہا تھا. کیا ہوا ایسا کہ وہ پاکستان کے خلاف کھڑا ہو گیا؟ 70 کے انتخابات میں حصہ لینے کا مطلب کیا تھا؟ وہ پاکستان کو بھی مانتا تھا، پاکستان کے دستور کو بھی مانتا تھا. پھر ایسا کیا ہوا کہ اس نے کہا اب ہمیں پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا؟ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب 16 دسمبر 1971 کو بنگال آزاد ہوا یا پاکستان سے الگ ہوا تو اس وقت مجیب الرحمان کہاں تھے؟ مجیب الرحمان اس وقت قید میں تھے. مجیب الرحمان پاکستان کی قید میں تھے اس وقت. مجیب الرحمان کو مارچ 1972 میں آزادی ملی تھی پاکستان سے. کیا آپ کو معلوم ہے؟ کہ کوئی نہیں بتاتا آپ کو. کیا آپ کو معلوم ہے کہ 16 دسمبر سے 3 دن پہلے تمام بنگالی ایک دن مناتے ہیں، اور وہ دن ہے ان انٹلیکچوئلز کا، ان دانشوروں کا، ان شاعروں کا، ان صحافیوں کا، ان وکلاء کا، ان انجینئرز کا جنہیں قتل کیا گیا تھا، کیونکہ تمام پڑھے لکھے لوگوں کو مار دیا گیا تھا جو سوچنے والے تھے یا سوال کرنے والے تھے. آپ یہ بتائیے کہ اس انداز سے ظلم ہوتے رہے. کسی کے خلاف کوئی مقدمہ چلا ہے؟ کسی کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے؟ اور ایسے یہ تو ایگزامپلز ہیں نا، یہ تو تاریخ بتا رہی ہے. یہ تو ہم کوئی گھڑ تو نہیں رہے. یہ اب میرے خیال میں جتنی بھی تاریخ تبدیل کر لیں یہ آپ یہ نہیں تبدیل کر سکتے. آئیے چلے ایک کام کرتے ہیں، تاریخ تبدیل کرتے ہیں. آج تاریخ تبدیل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا اگر ہم واقعی تاریخ تبدیل کر لیں. فرض کیجئے کہ فاطمہ جناح کو غدار کہنے والا کوئی سیاسی لیڈر ہوتا تو آج اس سیاسی لیڈر کو آپ کس انداز سے یاد کرتے؟ فرض کیجئے کہ جب پاکستان ٹوٹا ہے اس وقت پاکستان کا حکمران جنرل یحییٰ خان کی بجائے کوئی عام جمہوری لیڈر ہوتا. میری ذاتی رائے میں تو اگر جمہوری لیڈر ہوتا تو پاکستان نہ ٹوٹتا، لیکن چلیے مان لیجئے آج اس جنرل یحییٰ خان کی جگہ جو اس جگہ پر پاکستان کا جو بھی سربراہ ہوتا وہ اگر کوئی سویلین ہوتا تو آپ اسے کس نام سے یاد کرتے؟ فرض کیجئے کہ بھٹو کو پھانسی دینے والا کوئی سویلین ہوتا، آپ اس کے ساتھ کرتے کیا؟ فرض کیجئے کہ پاکستان میں پورے کا پورا جہادی نظام اور ڈالر لے کے اور امریکہ کے لیے سوویت یونین کے خلاف جنگ لڑنے کا فیصلہ کوئی سویلین کرتا، آج اسے آپ کس نام سے یاد کر رہے ہوتے؟ کیا اس کے خلاف عدالتیں فیصلہ نہ دے چکی ہوتی؟ اس کے خلاف مقدمے نہ چل چکے ہوتے؟ اسے پھانسی نہ دے دی جاتی؟ فرض کیجئے کہ آئی جی آئی بنانے والے جرنل نہیں تھے، آئی ایس آئی نہیں تھی، بلکہ کوئی سویلینز تھے، ان کے ساتھ کیا ہوتا؟ فرض کیجئے کہ جو نواز شریف کی حکومت کسی سویلین نے بغاوت کر کے توڑی ہوتی، اس کے ساتھ آپ کیا کرتے؟ کیا وہ اس وقت جلاوطن آرام سے بیٹھا ہوتا وہ سویلین؟ تو تاریخ تبدیل کریں گے تو آپ کا یہ اس سٹینڈرڈ سے تاریخ کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے. اگر یہی جرائم جو ان جرنیلوں نے کیے ہیں اس ملک کے ساتھ یہ کوئی سویلین کرتا تو اس کے ساتھ ہوتا کیا؟ یہ آپ یا میں کرتے تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا؟ کیا ہم بچ جاتے؟ عدالتیں ہمارے ساتھ کیا کرتی؟ اگر کرپشن پہ وزیر اعظم کو بلایا جا سکتا ہے تو ایسے بڑے بڑے جرائم پر ان کے ساتھ کیا کیا جاتا؟ کیا آپ بتائیے کہ کوئی سویلین پاکستان کا دستور توڑے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو یہ معافی جرنیلوں کو دی ہوئی ہے. ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ پوری پاکستانی قوم کرپٹ ہے، سیاستدان بھی کرپٹ ہیں، وابڈا بھی کرپٹ ہے، پی آئی اے بھی کرپٹ ہے، ریلوے بھی کرپٹ ہے، ڈاک بھی کرپٹ ہے، زراعت بھی کرپٹ ہے، ہر ادارہ کرپٹ ہے، پوری پاکستانی قوم کرپٹ ہے. لیکن اس میں سے کچھ فرشتے ہیں جو فوج میں آ جاتے ہیں، فوج میں آتے ہی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ ہم سوچنے کو بھی تیار نہیں ہے کہ وہ فوجی بھی ہمارا ہی بھائی ہے، ہمارے اندر سے نکلا ہوا ہے، وہ بھی رشوت لیتا ہوگا. جس طرح سے ہم دیگر جرائم کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ بھی کرتا ہے. جس طرح ہم سڑک پہ نکلتے ہیں، کوئی پولیس والا روکتا ہے، ہم فوراً کہتے ہیں جی پریس کا آدمی ہوں میں، وہ فوج کا کارڈ نکالتا ہوگا کہ میں فوجی ہوں، مجھے بھی چھوڑ دو، کیونکہ ہمارے ہی لوگ ہیں. جب پوری قوم کرپٹ ہے تو وہ قوم کے اندر کے ہی لوگ ہیں.
فرق صرف یہ ہے کہ جب آپ کرپشن یا جرم کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ آپ کو جو ملک کا دستور ہے اس پر عمل کرنا پڑتا ہے، قانون کو عمل کرنا پڑتا ہے، اور تمام اداروں کو اپنی اپنی جگہ پر رکھنا پڑتا ہے۔ دوسری بات یہ، اب یہ پہلا موقع ہے کہ پنجاب کے اندر یہ بات شروع ہو گئی ہے، اور یہ خوفناک بات بھی ہے فوج کے لیے۔ پہلی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوجیوں کے نام لے لے کے لوگ بات کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو اب تک ان جرنیلوں کو پتہ نہیں تھا کہ پنجاب کیا کر سکتا ہے۔ ان کے سامنے کبھی پنجاب کھڑا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے ہمارے ملک میں مختلف برادریوں کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہے، لیکن انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ ایک دن پنجاب ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے گا، اور پنجاب کھڑا ہو گیا، وہ ڈیسائسو ہوگا پھر، کیونکہ پنجابی جب کھڑے ہوئے تو پھر وہ آخری دفعہ کھڑے ہوں گے، پھر اس کے بعد کوئی کچھ بچے گا نہیں ادھر۔ اس موقع پر اپنے ہوش و حواس کو کنٹرول کرتے ہوئے کوئی سوچ سمجھ کے، کوئی مدبرانہ، کوئی عقل مندانہ فیصلے کرنا چاہیے تھے، لیکن انہوں نے کوشش یہ کی کہ جس طرح ہم نے بلوچیوں کو دبایا تھا، بلوچیوں نے، بلوچی زبان ہے بلوچ، جس طرح ہم نے بلوچوں کو دبایا تھا، جس طرح ہم نے پشتونوں کو دبایا تھا، جس طرح ہم نے پشتونوں کا قتل عام کیا، جس طرح ہم نے سندھیوں کا اور مہاجروں کا قتل عام کیا، جس طرح ہم دوسری برادریوں کو، گلگت بلتستان اور کشمیریوں کو دبا لیتے تھے، پنجاب میں بھی ہم یہ کر لیں گے، کیونکہ عادت پڑ جاتی ہے نا، جرم کرنے والے کو، ظلم کرنے والے کو عادت پڑ جاتی ہے۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا جو طاقت کا بیس ہے وہ پنجاب تھا، جو ہمیشہ سے خاموش رہا ہے اور ان کو شہ دیتا رہا ہے، تو انہوں نے کہا یہی کام ہم پنجاب پہ بھی کر لیں گے، لیکن ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ یہ خوفناک معاملات یہ ہیں کہ اگر پنجاب میں بھی یہ شروع ہو گیا تو پھر یہ ادارہ اس حالت میں نہیں رہے گا۔ وہ جو ترکی والے سینز تھے نا، وہ سندھ میں یا بلوچستان میں یا پشتونستان ایریا میں یا دیگر علاقوں میں نہیں ہو سکتے تھے، وہ والے ایریا وہ پنجاب میں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے پنجاب کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے، اور دوسری طرف فوج کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے۔ یہ اگر آگ وہ اپنے گھر لے آئی تو پھر اس کے بعد بہت ہی خوفناک حالات ہوں گے، اور پاکستان اللہ نہ کرے ایک تشدد کی ایک نئی لہر کی طرف جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اس ملک کے دستور کے اوپر اب بھی وقت ہے، اس کی طرف چلے جائیں، اب یہ غیر سیاسی کام واپس اپنا لیں، سیاست میں مداخلت نہ کریں، اپنے دستوری دائرے پر چلے جائیں، کیونکہ یہ جو ہم آج بات کر رہے ہیں یہ ابھی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد پنجاب جب آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے پنجابی، اور آپ لندن میں ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ کے سامنے آپ نے دیکھا ہے پی ٹی آئی والے کھڑے ہیں اور ان کے سامنے مسلم لیگ نون والے کھڑے ہیں اور براہ راست ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں۔ اگر یہ واقعات پنجاب کی سڑکوں پر بھی شروع ہو گئے، اگر پنجاب میں لوگوں نے ایک دوسرے کو اس طرح سے ذبح کرنا شروع کر دیا تو ہوگا کیا پھر؟ کیا قابو میں رہے گا کچھ؟ کیا پھر فوج چپ کرا لے گی ان کو؟ پنجاب کی آبادی کو 11 کروڑ کے قریب ہے، 6 لاکھ ہے فوج، کیا ہوگا پھر وہاں پر اس علاقے میں؟ پھر یہ جو شام لیبیا، یہ شام لیبیا سے بری حالت ہو جائے گی ہماری۔ وہاں پر فرقے بھی موجود ہیں، برادریاں بھی موجود ہیں، وہاں پر بہت گہری دراڑیں موجود ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر وہاں پر یہ اس انداز سے جو یہ جھگڑے شروع ہو گئے تو پھر یہ کسی کے قابو میں نہیں آئیں گے۔ پھر یہ جنرل تو فوراً کہیں گے نا ہمارے پاس تو پاسپورٹ بھی تیار ہے اور ویزا بھی تیار ہے، ہم تو نکل جائیں گے، لیکن وہ جو آگ لگ جائے گی پھر وہ رکے گی نہیں۔ اور اب سمجھنا چاہیے کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ نواز شریف کے ماضی کی حالت ہمارے سامنے رہی ہے۔ نواز شریف کیسے آئے، ان کو کون لے کے آئے، یہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ نواز شریف یا دیگر ان کے اوپر ان کی فائلیں اور ان کی جو کمزوریاں ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہیں۔ یہ سارے سیاسی لیڈر کہاں سے شروع ہوئے ہیں، کہاں ختم ہوتے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو ایک بیانیہ ہے جس کا میرے خیال میں نواز شریف کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے، اور یہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں لکھا جائے گا، اور وہ یہ کہ پہلی دفعہ پاکستان میں کھل کے یہ بات کی گئی کہ اب جرنیلوں کو اپنے ادارے اور پورے ادارے کے ساتھ وہ دستور کے اندر رہنا پڑے گا۔ اب اگر کسی صورت اگر آپ پاکستانی قوم سے اس کی رائے مانگتے ہیں تو پھر پاکستانی قوم کی رائے کا احترام کرنا پڑے گا، یا پھر اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں سزائیں دینے والا اور جو وزیر اعظموں کو ملتی ہیں تو پھر یہ شروع کر دیں۔ جتنے بھی جرنیل گزرے ہیں ان سب کو اتنے سنگین جرائم میں ان کو مسلسل ان کے اوپر باقاعدہ مقدمہ چلائیں، اور مرنے والوں کو بھی، جو مر چکے ہیں ان کو بھی ان کی غیر حاضری میں سزا دیں، تاکہ ایک واضح میسج سیٹ ہو جائے کہ اب یہ نہیں، اس ملک میں یہ کام نہیں چلے گا، جو جرم کرے گا اسے سزا ملے گی۔ لیکن ایک بات سمجھ لیجئے کہ نواز شریف کو کم سے کم، نواز شریف کی جو بیانیہ ہے یہ پاکستان میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا کہ پہلی دفعہ کسی پنجاب سے کسی آدمی نے واضح الفاظ میں کہا کہ اب یہ کام نہیں چلے گا۔ یہ آج میں اور آپ بات کر رہے ہیں، یہ بات بھی ختم ہو جائے گی، یہ نشست اور یہ بیٹھک بھی ختم ہو جائے گی، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو جملے ہیں، یہ بیانیہ جو ہے نا کہ ووٹ کو عزت دو یا تمام ادارے اپنے حدود میں رہیں، یہ باتیں پنجاب سے کبھی نہیں ہوئی تھیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ یہ باتیں پنجاب سے ہو رہی ہیں، اور اگر یہ ہو رہی ہیں تو آپ یاد رکھیے گا کہ یہ باتیں تاریخ میں رہیں گی یاد۔
اس سے پہلے یہ باتیں بلوچ کر چکے ہیں، اس سے پہلے یہ باتیں سندھی کر چکے ہیں، مہاجر کر چکے ہیں، پشتون کر چکے ہیں، لیکن پنجاب سے آپ نے اس انداز سے زوردار آواز وہ پہلے نہیں سنی تھی. تو اس لیے یہ چھوٹے دماغ والے لوگ ہیں، ان کو یہ باتیں شاید ہماری ابھی سمجھ نہ آئیں، وہ بھی جذباتی ہیں، لیکن ان کو پتہ چلے گا جب یہ اللہ نہ کرے اگر یہ آگ ہمارے گھر پہ لگ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر بچت کسی کی نہیں ہوگی. چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. ہوا بغیر دیے کا گزارا تھوڑی ہے، مگر یہ بات دیے کو گوارا تھوڑی ہے، تو پھر بچے گا کچھ نہیں. تو یہ نواز شریف سے باقی ظاہر ہمارے اختلافات رہیں، نظریاتی اختلافات بھی اور ان کی جس طرح کی تاریخ بھی، لیکن یہ جو ان کا بیانیہ ہے یہ اب رہے گا، اور یہ بیانیہ آگے ہی بڑھے گا، پیچھے نہیں ہو سکتا. یہ اگر کوئی اور آئے گا تو اس کو بھی یہ آخر میں اسی بیانیے پر آنا ہی پڑے گا. اس کے بعد اور کوئی راستہ نہیں ہے. پاکستانی قوم کا فیصلہ ہوگا کہ اس ملک کا حاکم کون ہوگا، اور پاکستانی قوم کا فیصلہ ہوگا کہ اس ایسے حاکم کو جو غلط کام کرے گا اسے باہر کون نکالے گا. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہوگا. یہ جو ابھی نعرے لگا رہے ہیں وہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں بعد میں. خیر، دوسری بات یہ ہے کہ ہارون بلور، میں اس وقت غالباً لائیو پروگرام کر رہا تھا جب پشاور میں دھماکہ ہوا ان کی کیمپین میں، اور وہ شہید ہو گئے. اور ٹھیک ایسی ہی ایک کیمپین ان کے والد بشیر بلور کی، اور وہ اس کا نتیجہ نکلا کہ وہ بھی ایسی انتخابی مہم میں شہید ہو گئے تھے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ 5 سال میں، اس سے پہلے چیف جسٹس صاحب نے سیکیورٹی ختم کرنے کا، سیاسی لیڈروں کی سیکیورٹی ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا جی کہ زندگی موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، تو ان کو سیکیورٹی دینے کی ضرورت نہیں ہے. عمومی طور پر اگر یہ کام ہوتا، کوئی سویلین یہ کام کرتا، سویلین حکومت یہ کام کرتی، تو اس وقت اس کو مقدمے کا سامنا کرنا پڑتا، اس وقت وہ عدالت میں ہوتا وہ ایسا لیڈر. لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب کی اپنی سیکیورٹی کا عالم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی گاڑیاں ہیں ان کی، کتنے سیکیورٹی کمانڈوز ان کے ساتھ ہوتے ہیں. شاید ان کو یقین نہیں کہ خود زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے. دوسروں کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں شاید انہیں اپنی زندگی زیادہ عزیز ہے اور دوسروں کی زندگی کے ساتھ وہ کھیل سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک اختیار دے دیا گیا ہے، اور وہ جس طرح کے فیصلے اب کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو قتل تھا اس کا فرق کیا پڑے گا. اس سے ایک پیغام بھی گیا ANP والوں کو کہ وہ 2013 والی پوزیشن سے زیادہ باہر نہیں ہے. اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اب کھل کے اپنی کیمپین چلا سکتے ہیں تو ایسا ہے نہیں. تو یہ ایک بڑا واضح میسج ہے، اور پھر صرف انہیں نہیں ہے بلکہ دیگر کو بھی یہ میسج کیا ہے، اور اس کے بھیانک نتائج نکلیں گے. کل میں نے اس پر ایک بلاگ بھی لکھا تھا. دوسری بات یہ کہ ANP کو اپنا راستہ اب سوچنے کی ضرورت ہے. ANP پشتونوں کے تحفظ، پشتونوں کے مفادات کے تحفظ، پشتونوں کے شہری آزادیوں کے تحفظ کے لیے ایک بہت نمایاں آواز تھی، نمائندہ آواز تھی. لیکن PTM کو یہ جو ANP ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ PTM کے بننا خود ان پر ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ اگر وہ اپنا کام ٹھیک سے کر رہے ہوتے تو اس وقت PTM کی ضرورت نہ پڑتی. جو بلور خاندان ہے اس کی ANP میں ایک طویل تاریخ ہے، اور سیاست میں تو خیر چلیں ٹھیک ہے، لیکن وہاں عام افراد کے لیے اور ان کے حقوق کے لیے جو ان کی مضبوط آواز تھی ANP کے اندر، وہ شاید ANP کو ہمیشہ وہ یاد رہے گی. کیونکہ یہ خاندان صرف انتخابات کو چھوڑ دیں اور یا سیاست کو بھی چھوڑ دیں، لیکن اس سے بھی زیادہ بات یہ کہ ایک مضبوط آواز تھی جو وہاں پشتون ریلیٹ کرتے تھے. دوسری بات یہ کہ ہارون خاص طور پر، وہ جب آپ کسی بچوں میں ہوتے تھے تو وہ آپ کو لگتا تھا جیسے کوئی بچہ ہے یہ، اور جب وہ سنجیدہ گفتگو کر رہے ہوتے تھے تو وہ انتہا سنجیدگی سے بات کر رہے ہوتے تھے. اور یہ میرے خیال میں ایک اچھے لیڈر کی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ جب اپنے آس پاس گیدرنگ میں ہوتا ہے تو وہ ایک عام سے فرد کی طرح ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی سطح پر آ کے ان سے بات کر رہا ہوتا ہے، ان کے مسائل ان کے ساتھ بیٹھ کے سن رہا ہوتا ہے. یہ صرف ہارون نہیں بلکہ پورے بلور خاندان کا یہ روایت رہی ہے کہ وہ بہت نیچے آ کے بہت عام سے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ بات کر لیتے تھے. تو اس لیے یہ میرے خیال میں یہ بڑا شدید نقصان ہے جو ANP کو بھی ہوا ہے بلکہ تمام پشتونوں کو ہوا ہے. تو اس لیے یہ پشتون اب اپنے اس پر امن راستے پر چلتے ہوئے ہر طرح کی دہشت گردی کو جس طرح وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں اس پر قائم رہیں، اور ANP کو چاہیے کہ وہ یہ دھڑے بازیاں اور یہ نعرے بازیاں اور عوامی بیانیے دینے کی بجائے وہ پشتونوں کے حقوق کے لیے کھڑے ہوں. میں کچھ دن پہلے شاہی سید کا ایک پیغام یا TV پر کلپ تھا، کسی نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیا ہوا تھا، وہ پشتون تحفظ موومنٹ کو وہاں بیٹھ کے وہ غدار اور ایجنٹ اور جانے کیا کیا کہہ رہے تھے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پشتونوں کے اپنے اندر کس انداز کی دراڑیں پیدا کی گئی ہیں اور کون کون دراڑیں پیدا کر رہا ہے. ایسے موقع پر جب پشتون اپنے دستوری اور جمہوری حقوق کے لیے کھڑے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے اگر آپ ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، ان بیانیوں کو ہوا دینا شروع کر دیں گے جو
پہلے ہی پھیلائے جا رہے ہیں میڈیا کے ذریعے، اور آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے پشتونوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے، تو اس کے نقصان ہوں گے پشتون قوم کو. تو اس لیے ایسے موقع پر تمام پشتونوں کو اکٹھے ہونا چاہیے، ریجیکٹ کرنا چاہیے دہشت گردی کو، ریجیکٹ کرنا چاہیے دہشت گردی کو بڑھانے والی پالیسیوں کو، اور ہر صورت میں اپنے دستوری اور قانونی حقوق جو پاکستان کا دستور ہے، جو پاکستان کا قانون ہے، اس کے مطابق پرامن طریقے سے اپنے حقوق حاصل کرنے کی جدوجہد میں ان کو ایک دوسرے کے سامنے ساتھ ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. تو دوسری بات یہ، ابھی کسی دوست نے لکھا تھا کہ اگر نواز شریف صاحب اور کی ڈیل ہو گئی تو یہیں پر بیٹھیں گے ہم اور ان کے خلاف اسی طرح کھڑے ہوں گے. کیونکہ اس سے پہلے میں پھر بتا چکا ہوں کہ دسمبر میں نے جو آخری میں نے ویلاگ کیا تھا نواز شریف کی بابت، اور اس میں نے کتنی سخت زبان استعمال کی تھی. وہ اب یوٹیوب پہ جائیے گا اور لکھیے گا نواز شریف اور عاطف توقیر، تو آپ کو نظر آئے گا کہ میرے ریویوز کیا رہے ہیں نواز شریف کے بارے میں اور ان کے ماضی کے بارے میں. اور دسمبر میں، پچھلے سال دسمبر، ابھی 7 مہینے پہلے، کتنی شدید انداز سے میں ان کے اوپر تنقید کر رہا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ میں جذباتی ہوئے بغیر، میں اپنی قوم، اپنے ملک میری نگاہ میں ہوتا ہے، اور اس کی تاریخ مجھے پتہ ہے اور اس کا مستقبل مجھے پتہ ہے. میں آپ کو اپنا سفر مجھے بتانا تھا آپ کو. بات یہ ہے کہ میں ایک بہت ہی زیادہ غریب خاندان سے ہمارا تعلق تھا. ایک پنجاب کی ایک چھوٹا سا گاؤں، اس گاؤں سے نکلا، اور ہمارا پورا خاندان وہ کراچی شفٹ ہوا، اور وہاں جا کے ہم نے، ہمارے ماں باپ انہوں نے کہا کہ اپنے بچوں کو اپنے تعلیم دینا ہے. چھوٹی سی نوکری کر کے ہمارے ابا ہمیں پڑھاتے رہے. لیکن ابا چونکہ پوری زندگی فوج میں رہے تھے، وہ اس وقت میری پیدائش سے کچھ 4 مہینے پہلے وہ فوج سے ریٹائرڈ ہو گئے تھے. وہ اپریل 1979 میں ریٹائرڈ ہو گئے تھے، میں جولائی میں پیدا ہوا تھا. تو یعنی یہ سمجھیے کہ ان کی پوری زندگی تو آلریڈی جا چکی تھی. وہ آلریڈی اپنی جو عمر کے 40 کی دہائی میں ہوں گے جب میں پیدا ہوا، یا 50 کے قریب ہوں گے ان کی عمر جب میں پیدا ہوا. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ 30 سال تک وہ غالباً وہ کام کرتے رہے فوج کے ساتھ. اس میں انہوں نے 48 کی جنگ بھی لڑی، 65 کی جنگ بھی لڑی، 71 کی جنگ بھی لڑی. وہ جنگی قیدی بھی رہے. خیر، تو ہمارا خاندان بڑا غریب سا تھا. وہ ابا چھوٹی سی ایک نوکری کرتے رہے. اور پھر مجھے یاد ہے کہ میں جب 10ویں میں پہنچا تو ابا مکمل طور پر ریٹائرڈ ہو گئے، 60-65 کی عمر کے جو پہنچ کے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد مجھے میں نے چائے کی، ایک محمود آباد میں ایک چائے کی دکان تھی، وہاں پر چائے بیچنے کا کام بھی کیا. میں نے گارمنٹ فیکٹری میں وہ دھاگے کاٹنے کی نوکری بھی کی، کمپیوٹر آپریٹر کی نوکری بھی کی، پھر ٹیوشن پڑھاتا رہا. بہت اچھا تھا میرا میتھس اور فزکس، لیکن میں بہت محنت کرتا رہا کہ کسی طرح سے میں اپنے عقل کو استعمال کروں. اور کرتے کرتے میں چھوٹے چھوٹے کام کرتے کرتے، ٹیوشن پڑھاتے پڑھاتے، پھر مجھے یاد ہے کہ 1998 میں مجھے یہ احساس ہو گیا اس وقت تک کہ یہ جو غریب ہو اس کی زندگی میں تبدیلی کا واحد راستہ ہو سکتا ہے تعلیم. تو میں نے کراچی میں منظور کالونی کا ایک بہت غریب سا علاقہ ہے، وہاں پر اسکول ایک قائم کیا جو فری ایجوکیشن کیمپ تھا، جہاں ہم بچوں کو مفت پڑھاتے تھے. ہم پوری طاقت لگا کے ہم دن میں بچوں کو پڑھاتے تھے. شام میں جو ٹیوشن ہوتا تھا وہاں پر وہ جو بچے جو پیسے دے سکتے تھے وہ آتے تھے. ان کے ٹیوشن ویوشن کے پیسوں سے وہ اس علاقے وہ جو عمارت تھی اس کا خرچہ ورچہ نکلتا جاتا تھا، اور اس طرح سے وہ کام ہوتا رہا. یعنی وہ سینکڑوں بچے اس جگہ سے، وہ بہت اچھے طریقے سے میں نے پڑھانے کی کوشش کی کہ کسی طرح سے وہ جو اس ملک نے مجھے تھوڑا سا سکھایا میں وہ اس ملک کو واپس کر دوں. خیر، تو یہ چلتا رہا. اور یہ میں پھر بتا دوں، یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ کسی بھی قوم کے کسی فرد کا. یہ مجھے یاد ہے 9ویں میں جب میں نے وہ فارم فل کیا تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا میں ایک بچے کو ضرور پڑھاؤں گا. تو میں نے وہ جو لکھا ہوا تھا نا، وہ میرے دماغ میں تھا کہ میں نے اس قوم نے مجھے پڑھایا ہے، میں تھوڑا سا اس کو واپس کروں گا. خیر، وہ فری ایجوکیشن کیمپ خیر چلتا رہا. اور اس بیچ میں وہ ٹیوشن پڑھا کے اور کسی طرح سے پھر میں اس بیچ میں ریڈیو میں بھی کام کرتا تھا، تو اپنی تعلیم کے لیے جو پیسے ہیں وہاں سے آ جاتے تھے. تو فزکس اور میتھس بہترین ہونے کے باوجود مجھے امریکہ کی اسکالرشپ ملی. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ٹکٹ خریدنے کے پیسے بھی نہیں تھے میرے فیملی کے پاس. تو پھر مجھے صحافت پڑھنا پڑی. مجھے خیر بات کہنا پڑا، آل دو کہ میں نے گریجویشن فزکس اور میتھمیٹکس میں کیا تھا. مجھے پھر صحافت پڑھنا پڑی کیونکہ میں جب ریڈیو میں کام کر رہا تھا تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر اسی میں کام کرتے رہتے ہیں. حالانکہ میں فزکس اور میتھس میں پڑھتا تھا اور بہت تیز تھا میں میتھس میں، پڑھاتا تھا میتھس کو. اسی طرح سے تو میں پیسے بھی کماتا تھا ٹیوشن پڑھا کے شام میں. تو بہرحال وہ شام میں ٹیوشن سے پڑھاتا تھا تو پیسے مل جاتے تھے. وہ پیسے وہاں اسکول کے وہ فرنیچر ٹوٹتا تھا تو اس کو لگا دیتا تھا. اور وہ تو اس طرح سے کرتے کرتے کام چلتا تھا. اور ریڈیو پہ کام کرتا تھا، کہیں جگہ جا کے کمپیئرنگ کر لیا کرتا تھا، وہاں سے بھی کچھ پیسے مل جاتے تھے. اس طرح سے چلتا رہا معاملہ. پھر خیر مجھے اسی طرح سے میں نے کچھ پیسے ادھر ادھر سے کر کے ایک جگہ پر مجھے آسٹریلیا میں اسکالرشپ ملی، وہاں چلا گیا. اب کچھ پیسے سے جمع کیے تو رہنے کے لیے، پھر وہاں جا کے چھوٹی چھوٹی نوکری کی. تو بات یہ کہ پھر انگلینڈ میں گیا تو وہاں پر بھی پڑھا، اور وہ ایک ہوٹل میں کام کرتا رہا اور اس طرح سے وہ اپنی فی جمع کرتا رہا. اس طرح سے کر کے میں نے پڑھا. لیکن میرے دماغ کے ہر گوشے میں موجود ہے کہ اگر اس قوم کو بدلنا ہے تو ایک اسکول سے کام نہیں چلے گا، اس پوری قوم کے پالیسیوں کو بدلنا پڑے گا. تو میں یہاں پر جرمنی میں 10 سال پہلے، ابھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے عاطف بھائی وہ آپ شاید سیاسی پناہ کے لیے آپ ارے صاحب، ایک بندے نے اس نے آسٹریلیا میں پڑھا ہو، انگلینڈ میں پڑھا ہو،
اور اضافی ویزا بھی نہ لیا ہو. وہ جو پڑھنے کے بعد کہتے ہیں نا جاب سرچ ویزا, میں نے تو وہ بھی نہیں لیا تھا, میں واپس پاکستان چلا گیا تھا. اور یہاں جرمنی میں آئے ہوئے بھی مجھے 10 سال ہو چکے ہیں. کون سی سیاسی پناہ ہے یار, خدا کا واسطہ ہے, جو 10 سال کے بعد اپلائی کرنی پڑتی ہے. تو خیر, تو یہ تو خیر عام سی باتیں ہیں, لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر آ گئے, سیٹ بھی ہیں, سب ٹھیک چل رہا ہے. میں تو خیر زیادہ سیاست میں اس طرح کے دلچسپی بھی نہیں لیتا تھا, میں اپنے کام سے کام رکھتا تھا. لیکن بار بار ایک خیال میرے دماغ میں رہا ہے, وہ یہ کہ واپس کچھ کرنا ہے اس قوم کو کہ نہیں کرنا ہے, یا چھوڑ دیا جائے مرنے کے لیے ان بھیڑیوں کے سامنے اس قوم کو. یہ جو نعرے لگاتے ہیں نا, یہ فلاں غدار, اور ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ضرورت کیا پڑی ہے ہمیں. اس سے فیس بک لائیو سے مجھے کون سی آمدنی ہو رہی ہوگی, یہ بلکہ اس سے تو الٹا نقصان ہوتا ہے. میں پچھلے کئی عرصے سے میں پاکستان جانا چاہتا ہوں, میرے والد بیمار تھے, مجھے دوستوں نے کہا جی کہ نہیں, میں نے کہا جی کیوں, کہنے لگے وہ جو فوجی ہیں وہ آپ کو اٹھا لیں گے. یہ ہے کانسیپٹ. تو صاحب اب یہ جب لڑائی ہے تو یہ لڑائی اب پوری لڑنی پڑے گی, اس کا کوئی اور راستہ نہیں ہے. اب ہر صورت میں اس ملک کو آزاد کرانا ہے, ہر صورت میں اس ملک کو اس خاص 1% 2% لوگوں سے الگ کر کے آزاد کر کے اس قوم کے مستقبل کا فیصلہ اس قوم کو کرنا پڑے گا. باقی جب تک یہ لوگ ہیں, یہ نہ اس میں کوئی شخص محفوظ ہے, نہ اس میں کوئی شخص کے حقوق محفوظ ہیں, نہ ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ ہے, نہ ہماری صحت محفوظ ہے, نہ دنیا بھر میں ہماری کوئی عزت ہے. ہم باہر جاتے ہیں, لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں, پاکستانی ہیں. انگلینڈ میں تو پاکی کسی کو گالی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. کسی عام آدمی کو یا کسی دوسرے ملک کے آدمی کو پاکی کہا جائے, وہ گریبان پکڑ لیتا ہے کہ آپ نے پاکی کیوں کہا ہے. تو یہ کہاں لے کے گئے ہیں ہم, اور یہ کن پالیسیوں کی طرف لے کے گئے ہیں. اور یہاں پر وہ ایسے بے شمار آپ کو لوگ نظر آئیں گے جو اب بھی انہی پالیسیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ بھی اپنے خیر بھائی ہیں, ان کو سمجھائیے پیار محبت کے ساتھ کہ خدا کا واسطہ ہے, اب یہ پالیسیاں ترک کرنا پڑیں گی. اگر نہیں کریں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے. تو اب جو بھی شخص ان پالیسیوں پر کوشچننگ کرے گا اس کی حمایت کیجیے. باقی یہ جو چوریاں ڈکیتیاں یہ ہم نمٹ لیں گے. اس قوم کو پتہ ہے کہ کس طرح نمٹنا ہے. اس قوم نے بنایا ہے پاکستان, اس قوم نے ووٹ کی طاقت سے پاکستان بنایا تھا. ابھی مجھے فاطمہ جناح کا ایک کلپ ملا جس میں وہ بتا رہی ہیں کہ ووٹ آپ اس قوم کی امانت ہے, اس کا استعمال ٹھیک کیجیے گا. اس ملک میں جمہوریت کے لیے ہونا چاہیے ووٹ. وہ آواز جو جمہوریت کے حوالے سے ہوگی, وہ آواز جو ملک میں دستور کی بالادستی کے حوالے سے ہوگی, وہ آواز جو ملک میں تمام اداروں کو ان کے دستوری حدود میں لے کے جائے گی, اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. وہ جیسی ہی آواز سے الگ ہو اس کے خلاف بھی اسی طرح کھڑے ہو جائیں, تبھی ہم ایک جمہوری ملک بن پائیں گے. تو اس لیے یہ جو لیگی کارکنوں کو اٹھانا, یہ کنڈیم کریں, یہ مذمت کی بات ہے, کیونکہ اس سے پنجاب میں بھی اب آگ لگ جائے گی, اور یہ جو ملک ہے اس میں ایک خانہ جنگی کی طرف ہم چلے جائیں گے. تو اس سے بچنے کے لیے یہی کام ہم نے بنگال میں کیے ہیں, یہی کام ہم نے بلوچستان میں کیے ہیں, یہی کام ہم نے خیبر پختونخوا میں کیے ہیں, سندھ میں بھی کیے ہیں. اس کام سے اب بچیں, خدا کا واسطہ ہے. اب اس ملک کی جہت تبدیل کریں. اب اس ملک میں کوئی بھی ہو, کسی بھی مسلک, کسی بھی رنگ, کسی بھی قومیت کا ہو, اسے برابر کی طرح سے دستور کے تحت ٹریٹ کریں, تاکہ یہ ملک آگے بڑھ سکے, تاکہ ہمیں پھر بولنا نہ پڑے, ہم اپنی زندگیاں آرام سے جی پائیں. کیونکہ پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ اس ملک میں تعلیم بھی بچوں کو ٹھیک مل رہی ہے, صحت بھی بچوں کو ٹھیک مل رہی ہے, وہ ملک آہستہ آہستہ جمہوری سفر پہ جا رہا ہے. اب ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا خیال رکھیے گا, کوئی بات ہو تو میسج کی ضرورت میں بتا دیجیے گا. آداب.